الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لدار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ، آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا جمع غفیر شبان نشأوا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی بندگی میں جوان ہوئے، وہ مجمع میرے سامنے ہے۔ ہمارے بر صغیر میں علمی حلقات میں فقہ غالب ہے۔ فقہ خشک مضمون ہے، قانون ہے، پڑھنا ہے، ضروری ہے۔ حدود، قیود، حلال حرام سمجھے بغیر کیسے آگے چلیں گے؟ لیکن اس سے کوئی ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ نماز میں 4، وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں جی۔ نماز میں 13 فرض ہیں، 13 واجب ہیں۔ کوئی یہاں حرکت ہوئی؟ بولو۔ ان فی الجنت حورا، جنت میں ایک حور ہے۔ دیکھو ابھی دانت نظر آنے لگ گئے مجھے، ابھی تو میں نے حور کا نام بھی نہیں بتایا اور ایسے دانت نظر آ رہے۔ ان فی الجنت حورا یقال لہ العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا، یہ فردوس اعلیٰ میں ہے۔ ان اللہ تعالی خلق جنت الفردوس بیدہ، اللہ تعالیٰ نے ساری جنتیں بنائیں، کونی ہو جا، فکانت وہ ہو گئیں، شق الانہار وغرس الاشجار وعلق الثمار، جو ہو گئیں۔ لیکن جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ کیا چیز ہوگی؟ یہ دنیا، ان اللہ تعالی لم یخلق خلقا ابغض الیہ من الدنیا لم ينظر الیہا منذ خلقها۔ اللہ کی نظروں میں دنیا سے بدترین کوئی جگہ نہیں،
جس دن سے پیدا کیا ہے ایک دفعہ بھی اسے نہیں دیکھا التفات کے ساتھ. اور جنت اور یہ کتنی خوبصورت ہے. اللہ نے مجھے کوئی 100 کے قریب ملک پھرائے، صحرا بھی دیکھے اور گلزار گلستان بھی دیکھے، آبشاریں بھی دیکھیں اور جھرنے بھی دیکھے، فلک بوس پہاڑ بھی دیکھے، سفید چوٹیاں بھی دیکھیں، بہتے دریا بھی دیکھے، حسین چہرے بھی دیکھے. اور اللہ کہتا میری نظروں میں مچھر کے پر کے برابر. وہ مجھے نفت العرب، میری عادت تھی میں کتابیں تکرار نہیں کرتا تھا، یاد کرتا تھا، مجھے حفظ ہوتی تھی کتابیں. یہ تو پھر تبلیغ کے دھکے میں ایسا چلے کہ ما ہرچ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم. تو نفت العرب میں شعر تھا، دنیا تخادعنی کأنی لست اعرف حالها. ارے بے وقوف دنیا، تو مجھے دھوکہ دینے آ گئی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں تجھے جانتا ہوں. مدت الی یمینہا، اس نے مہندی برے ہاتھ سیدھا میرے آگے کیا. فقطعتہا وشمالہا، میں نے تیرا یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا اور تیرا یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا. منع الالہ حرامہا، میرا اللہ نے کہا حرام کے قریب نہیں جانا. وَأَنَجْتَنَبْتُ حَلَالَهَا، میں نے تیرا حلال بھی چھوڑ دیا. وَرَأَيْتُهَا مُحْتَاجَةً، میں نے دیکھا تو بڑی محتاج ہے. فَوَهَبْتُ جُمْلَتَهَا لَهَا، میں نے سب کچھ تیرا تجھے واپس کر دیا. تو مچھر کا پر، تو دھوکے کا گھر، تو مکڑی کا جالا، تیرے ایک سانس کی بھی یہاں کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایک پل تو بہت زیادہ ہے. تو میں تیرے دھوکے میں کیسے آ سکتا ہوں؟ اس کو اتنا حسین بنایا کہ دنیا کے سفر میں کئی جگہ میں گاڑی رکوا کے باہر نکل آتا تھا. اس کو ذرا دیکھنے دو. وہ ٹھہر جاؤ، آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی. ایسے مناظر دیکھے. اور اللہ کہتا مچھر کا پر، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوض ما سقا کافرا شربۃ ماء، ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا اللہ کی نظر میں کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اب جنت، اور اس میں جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. لبنۃ من لؤلؤۃ بیضاء، ایک اینٹ سفید موتی کی. ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی. ولبنۃ من زمرد خضراء، اور ایک اینٹ سبز زمرد کی. ولبنۃ من ذهب، اور ایک اینٹ سونے کی. ولبنۃ من فضۃ، اور ایک اینٹ چاندی کی. اور سقفہا عرش الرحمن، جنت الفردوس کے جو گھر ہیں ان کے لیے جو چھت ہے جیسے یہ مسجد کی چھت ہے اور ایک آسمان چھت ہے. ساری جنتوں کے لیے آسمان جیسا ہے نا، ایسے عرش ساری جنتوں کی چھت ہوگا. لیکن جنت الفردوس کے گھروں کی چھت اللہ کا عرش اس طرح ہوگا. اور عرش سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کوئی مخلوق نہیں بنائی، اور اس کی لمبائی چوڑائی کو کوئی جانتا نہیں ہے. عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے ایک موج. اور وہ ایک کونے میں ہے. اس جنت کی حوریں وہ خاصی بنی ہیں کہ ان میں ایک صفت، ساری جنت الفردوس کی ایک صفت ہے کہ اللہ نے بنایا اور تالا لگا کے بند کر دیا، اور دن میں روزانہ 5 دفعہ اسے کھولتا ہے اور اس کا 5 دفعہ روزانہ میک اپ کرتا ہے،
ازدادی طیبا لأولیائی وازدادی حسنا لأولیائی، اے جنت اور خوبصورت ہو جا، اے فردوس اور زیب و زینت اختیار کر لے۔ آپ سوچو، یہ مسجد ہے، اس کو مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، لیکن 10 سال لگ جائیں گے، 12 سال لگ جائیں گے، 20 سال لگ جائیں گے، پھر 1 سینٹی میٹر بھی جگہ نہیں ہوگی کہ جس کو ہم حسین مزید بنا سکیں۔ اس کائنات کو بنے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يعلمون۔ ایک دھماکے سے کائنات کو بنایا، اور اس دھماکے کو 25 ارب سال پہلے، یہ سائنس کی بات ہے، شریعت میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو ہم سائنس کی بات لے لیتے ہیں۔ 25 ارب سال پہلے اللہ نے کائنات بنائی اور جنت الفردوس بنائی، اور 25 ارب سال سے روزانہ جنت کی حور عینا کو 5 دفعہ میک اپ کیا جا رہا ہے، اور اس کو حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور ابھی قیامت کا ڈنکا بجنے تک روزانہ 5 دفعہ ایک ایک پتے کا، ایک ایک تنکے کا، ایک ایک پھول کا، ایک ایک پتی کا، ایک ایک درخت کا، ایک ایک دریا کا، ایک ایک نہر کا، ایک ایک جام کا، ایک ایک پیالے کا، ایک ایک تشتری کا، ایک ایک کھانے کا، ایک ایک پرندے کا، ایک ایک جانور کا، ایک ایک سمندر کا، ایک ایک مچھلی کا، ایک ایک میلوں پھیلے میدانوں کا، اور ایک ایک محل کا، ایک ایک کھڑکی کا، دروازے کا، پلنگ کا، اور پھر حور کا میک اپ ہو رہا ہے۔ یہ لڑکیاں شادی کے لیے جب ان کے میک اپ ہوتے ہیں 5-6 گھنٹے، بس 7 گھنٹے 8 گھنٹے، اس سے آگے جگہ ہی نہیں ہے۔ اس سے آگے کرو گے تو وہ دلہن کے بجائے ڈینڈ بن جائے گی۔ کوئی پورا پاؤڈر دا ڈبا تو نہیں منہ تے مارنا، پوری کریم تو نہیں تھپ دیونی، اتنا سا تو چہرہ ہے۔ جنت کے حور کا بھی چہرہ ہے، لیکن وہ چہرہ 25 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اور اس میں پھر عینا علیہا 70 حلۃ، اس کے اوپر 70 جوڑے ہوتے ہیں، ایک جوڑا نہیں ہوتا، 70 جوڑے ہوتے ہیں، اور 70 جوڑوں کو آگے پیچھے عینا کا خامن دیکھ سکے۔ اب میں نے کرتا پہنا ہے، نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، میں نے پگڑی باندھی ہے، ٹوپی نظر نہیں آ رہی، لیکن عینا ہو یا کوئی جنت کی حور ہو، ہر جوڑا پیچھے سے نظر آئے گا، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اور جب 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، تو ہر رنگ کے حساب سے اس کے چہرے پر میک اپ بدلتا ہوا نظر آئے گا، بدلتا ہوا نظر آئے گا، بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے اگر ہزاروں سال بھی صرف اس کو ایسے دیکھتا رہے گا نا، تو دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ تم 2 منٹ اپنی بیوی کا منہ دیکھو، واقعی خیر ہے کی ہو جائے گی۔ اور اللہ نے ساری جنت کی حوروں کو، علامہ قرطبی کی روایت یاد ہے، یہ ناخن سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، گھٹنوں سے چھاتی تک مشک سے بنایا ہے، چھاتی سے گردن تک عنبر سے بنایا ہے، گردن سے سر تک کافور سے بنایا ہے۔ اس کا 130 فٹ قد ہے، یہاں کھڑی ہوگی نا تو تمہاری چھت کو پاڑ کے اوپر نکل جائے گی۔ 130 فٹ اس کا قد ہے، اور اس کے سر کے بال یہاں تک نہیں ہیں، اس سر سے ایسے جھالر کی طرح نیچے اترتے ہیں،
اور ایسے جھل مل کرتے ہوئے پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ 130 فٹ لمبے اس کے بال ہیں، 130 فٹ، اور اس میں موتی، یاقوت اور ہیرے اور جواہر جڑے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ ایک نوجوان کہنے لگا، مولانا صاحب ایڈی لمبی ہور نو اسی لے تے کی کریں گے؟ تو میں نے کہا تو بھی اتنا ہی ہو جائے گا، اگر تو اسی قد میں چلا جائے تو وہ تو تمہیں اپنی جیب میں ڈال لے گی، اور پھر تو اندر سے پکارے گا، اور بیگم وہ کہے گی میاں نجیب جی کدھر ہو، کدھر ہو؟ تم بھی آدم اور ابا آدم اماں ہوا 130 فٹ کے پیدا کیے گئے تھے۔ جب وہ چلتی ہے، یہ تو ٹائم کے ساتھ ہم چھوٹے ہوتے گئے، جیسے کسی پر رندہ پھیرو، ایسے پھیرتے جاؤ تو وہ پتلا ہوتا جاتا ہے، لکڑی پر چلتا ہے نا ایسے تو وہ پتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ 10,000 سال جو گزرے ہیں تو ہم ایسے چھوٹے ہوتے قرب قیامت میں اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک قوم ہے ہمارے پنجاب میں، مراسی انہیں کہتے ہیں، بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، تو ہمارے ذمہ داروں کے جدی پشتی مراسی ہوتے ہیں۔ تو ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا یہ میرے گھوڑے کو مالش کرو۔ اس کی مالش کی جاتی ہے لوہے کی کنگھی سے، لوہے کا ہوتا ہے، کھرکھرا اسے کہتے ہیں۔ تو مراسی بڑی پولی قوم ہے، وہ کام نہیں کرتے، خالی تعریفیں کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ تو اس نے اس کو شروع کر دیا۔ جب زمین دار گھر گیا وہ لیٹ گیا، سو گیا، چور آئے گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح مراسی کی آنکھ کھلی تو وہ گھوڑا غائب۔ ان کا بھائی آج زمیندار مینو بڑا مارنا ہے۔ وہ گھر گیا، خرگوش کو لے کر آیا اور اس کو رسی سے باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ جب زمیندار باہر نکلا تو گھوڑا کدے اکے جی اے کھلوتا ہے، اسے کہو پھٹے منہ یہ گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے۔ نہیں صحیح گھوڑا ہے۔ گھس 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 کہتے خرگوش بن گیا۔ تو ہمیں بھی گھسا 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 کے ٹائم نے اتنا چھوٹا چھوٹا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لولا ان اللہ قضا اللہ یموت لماتوا من حسنها وجمالها۔ اگر اللہ نے موت کو موت نہ دی ہوتی تو عینا کی ایک جھلک پر کلیجے پھٹ جاتے، اور جب وہ چلتی ہے ایک قدم یہ ایک قدم میں 1,00,000 ناز و انداز دکھاتی ہے، اور جب آپ کے سامنے ہے تو بھی آپ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایسے منہ پھیر کے چل پڑے تو بھی اس کا چہرہ آپ کے سامنے رہے گا۔ اور اس بحر الکاہل کا میں نے سفر کیا، بحر اوقیانوس کا سفر کیا، تو مجھے یہ حدیث پاگل کر دیتی تھی کہ جنت کی حور اگر 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، تو اس کی بول میں کیا مٹھاس ہوگی، اس کے بول میں پوری دنیا کی شہزاد وہ حسینہ عالم وہ تمہارے سامنے شہد میں تھوک ڈالے اور کہے کہ یہ پیش خدمت ہے، کیا کرو گے؟ پٹھان تو ویسے اس کو ڈس کر دے گا۔ پوری دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے تو آپ اٹھا کے پھینک دو گے۔ اور جنت کی لڑکی کو تھوک آتی نہیں ہے، وہ زور لگا کہ کوئی رالیں کٹی کر کے تھو کرے تو 2-4 ایسے معمولی سے چھینٹے سمندر پہ پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اب سارے چہروں کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ میں نے کوئی جادو کیا؟ فقہ سنائی، اب جنت کو بیان کر رہا ہوں۔ تو جب وہ چلتی ہے تو 70,000 خادم اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 خادم اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں، اور پروٹوکول دیکھو 70,000
سے مراد ہوتا ہے بے شمار، گنے ہوئے بے شمار خادم، یمینہا و یسارہا، اور وہ چلتے ہوئے کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، کدھر ہیں بھلائیوں کی دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے؟ میں ہر اس کے لیے ہوں جو بھلائی کو پھیلائے گا، برائی کو مٹائے گا۔ میں نے لندن میں بیان کیا، عینا کا تو ایک نوجوان بعد میں آیا، کہنے لگا جی مولانا صاحب یہ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک کہ پھر تو نہیں لب دی، کوئی صحابی لے جاوے گا، زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں۔ میں نے کہا جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے بیدخ، با یا دال خا، بیدخ، مسقف باللآلی، اس پر چھت پڑی ہوئی ہے موتیوں کی، اور اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور بہہ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی حور کو پیدا کرنے کا تو کسی کے پیٹ سے نہیں نکلتی، لیست مولودات بل ہن ناشئات، ولادت تدریجاً کسی چیز کو وجود میں آنا، نشأت اچانک کسی چیز کا وجود میں آنا۔ تو وہ جو جنت کی لڑکی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آج پیدا ہوئی ہے اور پھر وہ فیڈر پی رہی ہے، پھر وہ پوٹیاں کر رہی ہے، پھر اس کو صفائی کی جا رہی ہے، پھر تھوڑی تھوڑی بڑی ہو رہی ہے، پھر وہ بولنا سیکھ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا امر آتا ہے بن جا تو ایسے ایک دم نکلتی ہے، پوری مکمل لباس کے ساتھ، پورے لباس کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ، اور جوانی کے ساتھ، اور صحت کے ساتھ، اور خون سے پاک، پیشاب سے پاک، بخانے سے پاک، حیض سے پاک، بڑھاپے سے پاک، بے وفائی سے پاک، گالی گلوچ سے پاک، دکھ تکلیف سے پاک، ہر بیماری سے پاک، ہر غم سے پاک، ایسے نکلتی ہے۔ اور فرشتے ان کے اوپر آ کر جنت کے موتیوں کے خیمے ان کے اوپر ایسے کھڑے کر دیتے ہیں، پھر وہ مل کر گاتی ہیں این خطابنا این رجالنا، ہے کوئی دارالعلوم میں ہم سے منگنی کرنے والا؟ بڑا ہنسے ہو بھائی، ہے کوئی دارالعلوم میں ہم سے منگنی کرنے والا؟ ہے کوئی ہماری طلب رکھنے والا؟ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم ہمیشہ جوان ہیں، کبھی بڑھاپا نہیں۔ نحن الخالدات فلا نموت، ہم ہمیشہ زندہ ہیں، کبھی موت نہیں۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی ہیں، کبھی لڑائی نہیں، کبھی لڑائی نہیں، کبھی لڑائی نہیں۔ اور طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، مبارک ہو اس کو جس سے ہمارا اللہ نکاح کرے گا اور ہمیں زندگی کا ساتھی بنائے گا۔ ایک پورا نظام اوپر چل رہا ہے۔ میں ابھی قبرستان سے آ رہا ہوں تو آخرت میرے ذہن میں آ گئی۔ جب مفتی رفیع صاحب مٹی بنے پڑے ہیں دیکھنے میں، پھر جنید کی قبر پہ گیا، مٹی بنا پڑا ہے، قاسم منظور، لیکن مٹی نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، آگے یہ جہان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو جنت الفردوس والے جب زیادہ چیز کو آ جانا تو پھر چننا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اب کس کو چھوڑوں اور کس کو بولوں کہ ٹائم کے اندر مجھے رہنا ہے۔ ساری جنت والے اللہ کا دیدار کریں گے ہفتے میں ایک دفعہ، جمعہ جمعہ، اور جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے صبح بھی شام بھی، صبح شام، صبح شام، صبح شام۔ اور وہ دیدار کی کیفیت جب اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں پوری کر دے گا پھر سب کو جمع کرے گا تو پھر پوچھے گا هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، میرے بندو، میری بندیو، اس محفل میں ایمان والی مسرات
ہاں تھوڑی سی عورتوں کی بھی تعریف کر دوں کہ FIR ہی نہ کٹ جاوے. ایمان والی عورتیں ان جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَةَ تَفْضُلُ، حضرت عائشہ کا فرمان ہے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَةَ تَفْضُلُ عَلَى الْحُورِ الْعِينِ ب70,000 ضعف، کہ ایمان والی عورت وہ جنت کی حور پر 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی کی مالک ہوگی. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، جنت کی عورتیں افضل ہیں یا دنیا کی عورتیں؟ آپ نے کہا بل نساء الدنیا، نہیں ام سلمہ، ایمان والی عورتیں افضل ہیں. اب ان کو خیال آتا ہے ہم مٹی کی بنی ہوئی پیشاب پخانے میں لتڑی ہوئی، وہ عنبر مشک زعفران سے بنی ہوئی پیشاب پخانے سے پاک. تو انہوں نے کہا بیما یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل البس اللہ اجسادہن الحریر ووجوہہن النور خضر الحلل صفر الحلج امشاتہن الذہب. ام سلمہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری بندگی تمہیں حوروں پر بہت اونچا کر دے گی، اور تمہارے سبز جوڑے ہوں گے اور خالص سونے کے زیور ہوں گے اور سونے کی کنگھیاں ہوں گی، اور تمہارے حسن کے آگے جنت کی عورت کنیز نظر آئے گی. اب اللہ تعالیٰ نے، اب میں تھوڑا سا تقابل کر کے قرآن سے بتاتا ہوں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بولو، جنتان وَمِن دُونِهِمَا جنتان. ٹھیک. اب سورہ رحمان میں اللہ جنت الفردوس اور عام جنت کا فرق بتا رہا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بولو، وہ کیسی ہیں؟ ذواتا افنان. نیچے والی کیسی ہیں؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، وہ کیسی ہیں؟ مُدْحَمَّتَانِ. ذواتا افنان، ایک ایک ٹہنی کی اللہ خوبصورتی بیان کر رہا ہے. یہ دیکھو، یہ دیکھو میرے بندہ، یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ دیکھ. اور نیچے والی جنت مدحمتان، سبز ہے، ساری سبز ہے، گہری سبز ہے. اس اور اس لفظ میں زمین آسمان کا فرق ہے. فیہما عینان تجریان، فیہما عینان نضاختان، ایک بہتا چشمہ بل کھاتا، موڑ کھاتا، اچھلتا، کودتا، گنگناتا جا رہا ہو، اور ایک چشمہ ایسے ہی بڑ 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 کر رہا ہو. تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بہتے آبشاریں، بہتے چشموں کا حسن اس کے سامنے ابلتے چشمے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو اوپر کیا ہے؟ عینان تجریان. ادھر کیا ہے؟ عینان نضاختان. جنت الفردوس اور عام جنت کا فرق بتا رہا ہوں. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور نیچے جنت فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. جب آپ بڑے شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں یہاں ہر چیز موجود، سارا دن لگے رہو مال ختم نہیں ہوگا. جب آپ یہ سامنے، یہ کورنگی یا اورنگی ہے، جب آپ کورنگی کی دکان پہ جاتے ہو تو وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو پیاز ہیں، آلو ہیں، گاجر ہیں، ٹماٹر ہیں، مرچیں ہیں، دھنیا ہے، بس اور کچھ نہیں. نیچے بھی سب کچھ ہے، اوپر بھی سب کچھ ہے. نیچے کے لیے کہا پھل ہیں، انار ہیں اور کھجور ہے. جیسے چھوٹا دکاندار گن کے بتاتا ہے جی اے پہ لے لو. اور جب آپ شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہ گنتی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جدھر مرضی چلے جاؤ ہر چیز موجود ہے. تو جنت الفردوس کو اللہ فرماتا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر شے ہے، ہر شے ہے، ہر لذت ہے، ہر مزہ ہے. یہ ایک بڑی پرانی حدیث یاد آئی. حدیث تو پرانی نہیں، میرے حادثے میں بڑے پرانی آئی
کہ جنتی جب جنت میں نہر نہیں ہے دریا ہیں، عربی میں نہر کو دریا کہتے ہیں. انہار من ماء غیر آسن، دریا پانی کے. انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دریا دودھ کے. انہار من خمر لذت للشاربین، دریا شراب کے. انہار من عسل مصفى، دریا شہد کے. اور ایک ہے تسنیم، مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون، یہ صرف جنت الفردوس میں پایا جاتا ہے. تسنیم کہتے ہیں، سنام کہتے ہیں کوہان، اونٹ دیکھا نا اس کیسے کوہان ہوتی ہے. تو تسنیم کا چشمہ یوں یوں چلتا ہے، یوں یوں چلتا ہے، اس کی اونچی اونچی کوہان بنتی، اور وہ زمین پہ نہیں بہتا، وہ فضا میں معلق ہے، ایسے وہ ایسے چلتا ہے، نہ نیچے جوڑا ہوا ہے نہ اوپر جوڑا ہوا، وہ ایسے چلتا ہے. کن فیکون، کن اللہ کے امر کن کے ساتھ وہ ایسے جاتا ہے اور ایسے ایسے چلتا ہے. ایک قطرہ نیچے نہیں گرتا، ایک قطرہ اوپر نہیں جاتا. جب آپ کی نظر پڑتی ہے کہ پینا ہے، ایسے نیچے آتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، اور آپ کے جام کو بھر کے پھر وہ واپس چلا جاتا ہے. یہ صرف مقربین کے لیے ہے. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، مزاجہ من تسنیم، تھوڑا سا تسنیم ڈالا جائے گا، تھوڑا سا نیچے والے